تاریخ میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی ایک شخص یا کوئی ایک خیال بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ کر ایک قوم بنا دیتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک بہت طاقتور داستان پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے الگ الگ قبیلوں کا ایک گروہ صرف ایک عہد کے ذریعے متحد ہو گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی تصویر سے جو صدیوں کی خاموشی ٹوٹنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ ایک بہت بڑا صحرا جو ہمیشہ سے پرسکون تھا، اب وہاں ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ یہ وہ پس منظر ہے جہاں ایک پوری قوم کی تقدیر لکھی جانی تھی۔ اس سے پہلے کا ماحول کیسا تھا؟ یوں سمجھیں کہ یہ وادیوں اور پہاڑوں کی ایک ایسی سرزمین تھی جہاں نسلوں سے قبیلے الگ الگ رہتے تھے۔ ہر قبیلے کی اپنی روایات تھیں، اپنی وفاداریاں تھیں، اور ان کے بیچ گہرے شک اور شبہات کی دیواریں تھیں۔ اور پھر اس منظر میں ایک مرکزی کردار سامنے آتا ہے، قیس عبد الرشید۔ وہ مدینہ سے واپس آئے، لیکن اپنے ساتھ صرف ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو ایک کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ساتھ لائے تھے۔ لیکن دیکھیں، تبدیلی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ جو قبائلی بزرگ تھے، جو پرانی روایات کے رکھوالے تھے، وہ شک میں پڑ گئے۔ ان کی سرگوشیوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، بھلا ایک آدمی ہمیں کیسے اکٹھا کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ کیس کے سامنے ایک بہت بڑی چنوتی تھی۔ تو اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ کیس کا جواب دینے کا طریقہ تھا۔ انہوں نے طاقت کا استعمال بالکل نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے غصے سے جواب دیا، بلکہ سچائی اور دلیل کے ساتھ ان کے تمام شکوک کو دور کیا۔ ان کا طریقہ تھا لوگوں کو قائل کرنا، مجبور کرنا نہیں، اور یہی ایک عظیم رہنما کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ طاقت سے نہیں بلکہ اپنے نظریے سے لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے۔ تو کیس نے کن اصولوں کی بات کی؟ انہوں نے عزت، بھائی چارے اور ایک ایسے مستقبل کا خواب دکھایا جہاں کوئی پشتون اکیلا نہیں ہوگا۔ اور ان کے الفاظ صرف سنے نہیں گئے بلکہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کیے گئے، اور یہی وجہ تھی کہ قبیلے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ ہمیں کہانی کے عروج پر لے آتا ہے، قبائل کا وہ تاریخی اجتماع جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، کھلے آسمان کے نیچے ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہے، اور اس کے چاروں طرف جنگجو اور بزرگ سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ماحول میں ایک طرف تناؤ ہے تو دوسری طرف امید بھی ہے۔ اور اسی لمحے قیس آگے بڑھے اور وہ الفاظ کہے جو صدیوں کی تقسیم کو مٹانے والے تھے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یہ ایک نئی حقیقت کی شروعات تھی۔ آج سے ہم بکھرے ہوئے قبائل نہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ ان کے الفاظ کے بعد ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی، ایک گہرا سناٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیس کے الفاظ کا وزن ہوا میں ٹھہر گیا ہو۔ اب سب سوچ رہے تھے، کیا ان کے پیغام کو قبول کیا جائے گا؟ اور پھر وہ خاموشی ٹوٹی۔ پہلے ایک بزرگ کھڑا ہوا، پھر دوسرا، اور پھر ایک اور، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہاں موجود سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور ان کی آوازیں ایک ساتھ مل کر ایک طاقتور آواز بن گئی۔ یہ وہ طاقتور عہد تھا جس نے ان کے اتحاد پر مہر لگا دی، ایک ایسا حلف جو ان کی تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پکا وعدہ تھا۔ تو اس تاریخی عہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ صرف ایک وقتی معاہدہ تھا یا اس سے بھی کچھ گہرا تھا؟ اور یہ اس کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ اس رات صرف ایک اتحاد نہیں بنا تھا، اس سے کئی بڑی چیز پیدا ہوئی تھی، ایک مشترکہ شناخت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پشتون قوم کی بنیاد رکھی گئی، اور قیس کی اپنی حیثیت بھی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ اب صرف ایک قاصد نہیں رہے، وہ پشتون اتحاد کی ایک ایسی علامت بن گئے جسے ہمیشہ یاد رکھا جانا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جس ماخذ سے یہ کہانی لی گئی ہے وہ ہمیں ایک تشویشناک اشارے پر چھوڑتا ہے جو مستقبل میں کسی نئے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس اتحاد نے نئے دشمنوں کو جگا دیا تھا۔ اور یہ ہمیں اس اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ جب ایک نئی قوم کو آزمایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کے بعد کون سی نئی آزمائشیں آتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔